اب آپ اس مبارک سلسلے کا 18واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاک میں ایسی شادی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنیاں بیٹھی ہوئی تھی گھر کے باہر، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے تھے، اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں، شراب پی رہے تھے۔ شراب ابھی حرام چونکہ ہوا نہیں۔ میں چلا گیا اپنے گھر میں کیونکہ رسیاں وسیاں ڈھونڈوں سامان اٹھانے کے لیے، باندھنے کے لیے۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تو ان مغنیات میں سے، ان بچیوں میں سے، گانے والیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کو کاٹ کے کباب کھلاتے ہیں۔ اونٹنیوں کے کوہان کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے کباب بنانے کے لیے۔ حضرت حمزہ جی اٹھے نشے کی حالت میں، جا کے دونوں اونٹنیاں ذبح کر دی اور کہا اونٹنیاں کوہان کاٹو اور کباب بناؤ، کھلاؤ سب۔ اب جناب وہاں کباب بن رہے، حضرت علی آئے، دیکھا تو اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں، گوشت جناب کٹا جا رہا ہے اور آگ جلی ہوئی ہے اور سیخیں رکھی جا رہی ہیں اور بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں میں تو رو پڑا کہ میرے پاس تو کل جائیداد وہی 2 اونٹنیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل عمک حمزہ، آپ کے چچا حمزہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ میں نے کہا چلیں دیکھو تو صحیح حضور۔ کہتے ہیں میں لے آیا، حضرت میرے ساتھ آ گئے، آگے آئے تو جناب کباب پک رہے ہیں، ہو رہے ہیں، حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حمزہ ماذا فعل؟ سر اٹھا کے دیکھا، کہنے لگا حل انتم الا عبید آبائی، معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کوئی ملازم ہو، نوکر ہو، کیا کہنے آئے؟ کیا بات؟ حضور نے فرمایا علی یہ تو ہوش میں نہیں، جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کون سی پہچان تھی؟ یہ بیچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے، چلو میں بدلہ دوں گا، اس کے بجائے آپ کو 2 اونٹنیاں میں دوں گا۔ اب میں چاچے کو کیا کہوں؟ چونکہ چاچا بھی تو وہ بڑا ایک عظمت ہے نا باپ کے مقام پر۔ حضور چپ کر کے واپس آ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور چلے گئے، میں مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کے یوں بیٹھ گیا، گویا کہ میرے آنسو بہ رہے ہیں۔ فمر بی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان وہاں سے گزرے۔ فرآنی وقال ماذا یبکیک یا علی، انہوں نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی پہ راضی ہو گئے، اب میرے پاس۔ فقال عثمان یا علی لا تحزن، حضرت عثمان نے فرمایا علی کیوں غم کرتے ہو؟ دولت عثمان کی ہوگی، شادی علی کی ہوگی، تم کیوں غم؟ تمہیں کیا غم ہے؟ میری دولت کس کام آئے؟ میرا سارا غنا، میری ساری دولت قربان۔ تو یہ واقعہ جو ہے شادی کا، یہ بھی عین بدر کے بعد۔ اور بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس کی وجہ سے حضور حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، کیونکہ جب بدر پہ حضور جانے لگے تو بی بی رقیہ بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یا عثمان تم نہ جاؤ، تم بی بی رقیہ کے ساتھ رہو، تمہاری بیوی بیمار ہے گھر میں، اس کو تکلیف ہے، تم ہمارے ساتھ نہ چلو۔ اچھا اس وقت تو غزوہ بدر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا، اس وقت تو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ بدر میں غزوہ ہو جائے گا۔ وہ تو تصور اتنی تھا زیادہ سے زیادہ کہ بھی یہ قافلہ ابی سفیان کا جا رہا ہے اور ہم اس کے قافلے کو لوٹیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، اس لیے کہ وہ ظالم جب ہمیں ہمارے گھر چھین لیے، ہمارے مکان چھین لیے، ہمیں مکے سے باہر نکال دیا، تو ان لوگوں کا تو مال لینا ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ بھئی نہیں، اب یہ بات جو ہے، چاہے مسلمان حق پہ تھے، صحابہ حق پہ تھے، اللہ کے نبی حق پہ تھے، لیکن میرے رب چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے، اب یہ مارکہ بن جائے، اب یہ جہاد بن جائے، اب یہ غزوہ بن جائے، اب یہ ذاتی اغراض پہ باقی۔ تو بی بی رقیہ کا وفات جو ہے وہ بھی غزوہ بدر کے بعد ہو گئی، اور حضرت عثمان کی پہلی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی۔ حضور نے فرمایا کیا زیادتی؟ حضور نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کی بیوی فوت ہو گئی، تو میں نے جا کے خود کہا کہ عثمان تم میری بیٹی لے لو، میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے شادی کر لو، بی بی حفصہ سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین میں شرم، آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے لیکن بے دینی میں شرم نہیں، مشکل یہ ہو گئی، اب کرے کیا؟ آج ہمیں دین میں تو بڑی شرم، ماشاءاللہ دین میں ہم بڑے ماشاءاللہ مہذب ہیں، لیکن بے دینی میں کوئی شرم نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر یعنی آپ اگر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ابھی جیسے جمعرات ہے، چھٹی ہوتی ہے، آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بھی مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے، مدینہ جا رہے ہوں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے دل میں خواہش ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لوں، تو آپ جرت نہیں کریں گے کہنے کی راستے میں کہ بیوی کیا کہے گی، پاگل ہو گیا، کیوں؟ حالانکہ حلال ہے، بنا ہے۔ حضور نے فرمایا ولو علی قطب جمل، چاہے بیوی اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہو، خامد کی تمنا ہے تو ٹھیک ہے،
ولو علی تنور، اگر وہ تنور پہ کھڑی ہوئی روٹی لگا رہی ہے، خاوند کی تمنا ہے تو چھوڑ دے، روٹی جل جائے، یہ نہ ہو کہ خاوند کل جہنم میں جل جائے۔ لیکن نہیں کہیں اگر آپ اور ہم، کوئی بھی آپ میں سے، میں ہوں یا آپ ہوں، مدینہ جا رہے ہوں، راستے میں ویسے نعوذ باللہ کوئی لڑکی مل جائے تو کوئی چھوڑے گا؟ وہاں شرم نہیں ہے، اپنی بیوی سے شرم، یعنی ہمیں تو حلال سے شرم ہے، دین سے شرم ہے، بے دینی سے شرم ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی دین میں شرم نہیں ہوتا، ان اللہ لا یستحی عن الحق، حق کی بات ہے کھل کے کرو۔ تو حضرت عمر غصے میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بہت زیادتی فرمائی، کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا حضور بھلا بیٹی والا بھی جا کے کہتا ہے کسی کو کہ میری بیٹی لے لو، لیکن میں نے تو خود جا کے کہا کہ میری بیٹی لے لو۔ عثمان چپ جو ہو گئے، جواب بھی نہیں دیا، نہ ہاں نہ، چلو کہہ دیتے میں نہیں لیتا، خود نہیں کہنا چاہتے تھے، 2 دن کے بعد کسی کے ذریعے مجھے پیغام دے دیتے، لیکن یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میری بات کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا عمر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے بہتر، اور عثمان کو وہ بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ، میں نے حضور کے سامنے ادب سے چپ تو کر دیا کہ اب حضور کی بات ہے، کون آگے بات کرے، لیکن سمجھ نہ آیا۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان کو وہ بیوی دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا۔ فلما تزوج رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، بی بی حفصہ سے خود شادی کر لی، اب مجھے سمجھ آیا کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہے، اور حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی، پھر سمجھ آیا کہ عثمان کو بھی وہ بیوی ملے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان کا بدر میں نہ جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ بی بی رقیہ فوت ہو گئی، اور ابھی حضور بدر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے کہ بی بی رقیہ پہلے فوت۔ اور اس دنوں کے بعد بنی کینقا، اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غطفان بہت بڑا قبیلہ، اسی کا نام ہے غزوہ بنی غطفان، اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ ماء ذی عمر۔ ایک کنواں تھا، عرب میں تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے نا، جیسے ہمارے اب بھی صحرا میں، روہی کے علاقوں میں، چولستان میں اب بھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں ٹوبا فلان، ٹوبا منٹھار، ٹوبا فلاں، ٹوبا فلاں فلاں فلاں، اس کے نام۔ اسی طرح عرب میں بھی نہ ہوتے، ماء بدر، ماء ذی عمر، ماء فلان، ماء فلان۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے نکلے تو ماء ذی عمر پہ بنی غطفان۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور 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 چلے گئے، ایک درخت کے نیچے حضور نے تلوار لٹکا دی اور سو گئے۔ بنی غطفان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ اب وہ پہاڑوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اسی اسنا میں ایک آدمی کی نظر پڑی، وہ اونچے بیٹھے تھے پہاڑوں پر، کہ بھی اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے، اور صحابہ دور دور ہیں۔ انہوں نے کہا ایو رجل منکم، نے کہا کہ آج موقع ہے، کون ہے تم میں سے جو جلدی جا کے بدلہ لے لو، اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو ان میں ایک شخص تھا زعتور، اس کا نام تھا زعتور، بعد نے کہا زعتور، بات اس نے کہا کہ میں جا، اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا، چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے، سب درختوں کے نیچے۔ اچھا حضور بھی لیٹ گئے، حضور بھی آرام، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں ہیں، اور وہ ایسا 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 ایسے طریقے سے پہنچا کہ آ کے فوراً تلوار نکالی، تلوار کھینچی اور حضور کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے، بلائیں اپنے صحابہ۔ حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا اللہ۔ پھر اللہ کہنے والا کون تھا؟ محمد پاک۔ ہم بھی کہتے ہو اللہ، لیکن کہنے والی زبان بھی تو۔ اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک ہندو تھا، اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا کوئی سسٹم اس طرح کا سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ درخت کے خاص مقام کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ اصل میں وہ سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے وہ دباتا تھا، لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ وہاں کھڑے ہو کہتا رام، تو درخت سے آواز آتی رام رام رام، لوگ کافر ہو جاتے، ہندو دیکھو جی میرے کہنے سے درخت بولتا ہے۔ جو قوم بڑی وقار کو ابھی دیکھا نہیں تھا، ان کا ایک دیوتا دودھ پینے لگ گیا، بڑی عمر بیچارے کو پیاس لگ گیا، بچپن میں اس کو پلایا نہیں، اور جب تحقیق ہوئی تو جناب نیچے سے پائپ لگائے ہوئے تھے اور دودھ نیچے جا رہا ہے، اوپر ڈال رہے ہیں جی، دیوتا صاحب پی رہے ہیں، اور دیوتا ایسا بھوکھا کہ منو من دودھ پی گیا۔ ایسی بے وقوف کو یہ ہم لوگ ہنستے ہیں، ہم بھی تو 11ویں کا کتنا دودھ پی چکے ہیں۔ وہ ایک مردہ دیوتا کا شو کرتے ہیں، ہم تو زندہ پی رہے ہیں نا، جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، پی رہے ہیں۔
غیر اللہ کے نام پر نظر ہے، غیر اللہ کے نام پر منت ہے، کیسے حلال پی رہے؟ تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو ایک اللہ والے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھو درخت رام رام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب کہو، اب کیسے کہے؟ وہ تو ایک جگہ تھی نا، وہاں میکنزم تھا، باقاعدہ سیٹنگ تھی اس کی، اس جگہ سے جب انہوں نے کہا سنو، اگر اسی سے کفر و اسلام کا فیصلہ ہے تو میں اللہ کی ضرب مارتا ہوں، اگر پتے پتے سے اللہ کی آواز آئے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہو گئے، اب بھی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ اگر اللہ والے اور صحیح معنی میں اولیاء اللہ صلحاء صالحین نہ ہوں اور سب میرے جیسے ہو جائیں، پھر یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ فنا تب ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں تو دنیا چل رہی۔ حضور نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے کانپا اور تلوار گر گئی، خود بھی گر گیا۔ حضور اٹھے، حضور پاک نے تلوار پکڑ لی۔ حضور نے فرمایا من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنے خلق احسان سے احسان کر دیں تو الگ بات ہے، ورنہ میں کوئی اب رعایت کا مستحق ہوں۔ اور میں اچھا جاؤ دوڑ۔ تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا واللہ جب میں نے تلوار کھینچی نا، حضور کے قریب گیا تو ایک ایسا خوبصورت جوان، اس نے میرے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ میں گرا اور میرے ہاتھ سے تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ نظر جبریل علیہ السلام، اللہ کا فرشتہ جبریل اترا انسان کی شکل میں اور اس نے ظالم کو مارا۔ اب جب یہ حال سنا تو بڑے غطفان بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جی ان سے کون لڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے وقت اسی اسنا میں وہ واقعہ پیش آیا جو بنی قینقاع، یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یہودی بنی قینقاع جو تھے ان کا اتنا بڑا چہار دیواری تھی، یعنی انہوں نے اپنے پورے ایریے کو باقاعدہ وال سے دیوار سے بند کیا ہوا تھا، زراعت اندر، قلعے اندر، گھر اندر، دکانیں اندر، مویشی اندر، سب۔ لیکن کبھی کبھی جو تھے وہ بازار لگاتے تھے، میلے لگتے تھے۔ عرب میں تو پہلے بازاریں لگتی تھی نا، سال میں کبھی بازار لگا، تو بازار لگا ہوا تھا۔ ایک مسلمان عورت آئی ایک دکان سے، اس نے سونے کی کوئی چیز خرید، وہاں ایک بدبخت یہودی جو بیٹھا تھا اس کو جوش آیا، کیونکہ دکانیں یہودیوں کی تھی سونے کی۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ عورت یوں بیٹھی ہوئی تھی نا، تو دوپٹہ اس کے سر پہ تھا، تو وہ بدبخت آیا پیچھے سے اور اس نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اتنی زور سے کھینچا نا کہ عورت بیچاری گری اور چیخ نکلی۔ جب چیخ نکلی تو کچھ مسلمان قریب کھڑے تھے، وہ مسلمان ایک دوڑا، اس نے دیکھا کیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس یہودی نے ایسا کیا ہے۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا جوش آیا کہ اس مسلمان نے اس یہودی کو مار۔ جب وہ یہودی مر گیا تو یہودی پل پڑے، اب مسلمان وہ اکیلا تھا، انہیں مسلمان کو مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پڑی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکا کارزار بنا ہوا تھا۔ حضور پاک نے روکا، بہرحال وہ عورت بچ گئی، لیکن مسلمان بھی مارا گیا، ادھر سے یہودی بھی مارا گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو بنی قینقاع اپنے سرداروں کو بلاؤ اور بیٹھ کے بات ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے یاد تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے، اور اگر عورت پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے یہودی نے اور مسلمان اپنی اس بیوی کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کے بچانے کے لیے دوڑا ہے تو پھر ہمارے آدمی نے کوئی زیادتی، ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ قاتل ہمارے سپرد۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم تو قاتل نہیں دیتے، ٹائم دے۔ آپ نے ٹائم دے دیا تو وہ اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گئے، اور ان کے پاس اس وقت بھی تقریباً 700 کے قریب مقاتل یعنی لڑنے والے لوگ۔ حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو بند، آپ نے فرمایا محاصرہ پیر سے سار کر لیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہمارا محاصرہ کر کے؟ ہمارے تو زراعت بھی اندر ہے، کنویں بھی اندر ہیں، کھیت بھی اندر ہیں، ہم تو یہاں 10 سال بھی اندر بیٹھے رہے تو ہمیں کیا فرق ہو جائے گا؟ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، ہم باہر کم اگرست کے محتاج نہیں نا، ٹھیک ہے محتاج ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے اب ہم نے محاصرہ کر لیا ہے، ہم بھی محاصرہ نہیں۔ 15 دن تک تقریباً محاصرہ قائم رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دل میں ایسا روب ڈالا، نے قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دل میں ایسا روب ڈالا، انہوں نے کہا جی ہم اترتے ہیں، ہم قلعے سے نکلتے۔ حضور نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ قلعے سے اترو اور پھر میری مرضی میں جو فیصلہ کروں گا۔ کہا قبول۔ 700 آدمی قیدی بن کے حضور کے سامنے بیٹھ، یا فیصلہ فرما۔ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، بظاہر مسلمان تھا، اس کا بنی قینقاع سے بڑا تعلق تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ
احسن الی موالیک، مہربانی کرو ان غلاموں کو احسان کر دو۔ جب وہ 700 کے 700 نوجوان قیدی بن کے خود بیٹھے ہیں آپ کے آگے، مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں، آپ نے فرمایا ہم ان کو نہیں۔ اس نے حتیٰ کہ حضور کا کپڑا مبارک پکڑ لیا، اس نے کہا حضور میں تو آپ کے در پہ پڑا ہوں اور آپ کا یہ کپڑا دامن پکڑ لیا ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا، مہربانی کریں ان کو چھوڑیں، میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا، میرے حلیف ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نہیں۔ اس نے کہا کہ یار میں پھر دروازے سے نہیں ہٹوں گا، یا تو مجھے مار دیں۔ ایک آدمی کے بجائے 700 آدمی قتل کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا غداری انہوں نے کی ہے، مسلمانوں نے کوئی نقض عہد کیا ہے، ان کا تو ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن جب اس نے مجبور کر دیا، حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن بنی قینقاع گھبرا گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا، اور ادھر قریش مکہ نے سوچا کہ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہمارا تو کوئی قافلہ نہیں جا سکتا تجارت کا، نہ شام نہ یمن۔ یمن تو چلو ہم جا سکتے ہیں، لیکن شام سے یمن ہم کیسے جائیں؟ تو انہوں نے اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ شام سے ہم داخل ہو جائیں عراق سے ہم جائیں شام یمن، اور یمن سے پھر ہم سیدھا آ جائیں مکہ، لیکن وہ راستہ بہت لمبا، اس راستے سے قافلے لے جانے کے اخراجات بہت بڑے تھے۔ ابو سفیان نے خیر قافلہ جمع کیا کہ بھئی اب تجارت تو کریں، اور پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تو 1,00,000 درہم کی تو صرف اس میں چاندی اس قافلے میں، اور اتنی خفیہ طریقے سے قافلے کو انہوں نے روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے۔ اللہ کی شان ہے کہ ایک آدمی تھے نعیم ابن مسعود اور ایک تھے سلیم، یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ شراب پیتے پیتے نعیم ابن مسعود جو نشے میں آیا تو اس نے کہا بھئی بتائے تمہیں ہمارا تو قافلہ اب جا رہا ہے اور قافلہ ایسا، اور سلیم نے اور کھولا وہ کھلتا گیا شرابی آدمی، سارے معلومات ہو گیا، اس نے مسلمانوں کو خبر کر دی کہ قافلہ ابو سفیان کا آ رہا ہے۔ حضور نے حکم دیا کہ قافلے کو پکڑو۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مدینے کی تو فوجیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل پڑے ہیں، تو وہ قافلہ چھوڑ کے بھاگ گیا، سامان سارا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے مکے میں بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نہ ہمارا راستہ محفوظ ہے، نہ ہماری تجارت محفوظ ہے، نہ اب تو ہم پھر زندہ نہیں رہ سکتے، اب یہ ہے کہ ساری قوت کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مسلمانوں سے ٹکرا جاؤ۔ اس نے احابیش، بنو غطفان، تمام قبائل کو اکٹھا کیا، کہا چندہ کرو ہم اس مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ اب جنگ احد کے اسباب پیدا ہونے شروع ہوئے، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت سے ہم غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے وہاں تک اپنے دروس کا سلسلہ پہنچا سکے۔ تو غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد کفار مکہ پہ اتنی بڑی ضرب پڑی کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہو گئے، اور اس دور میں تو یہ عدد جو ہیں یہ بہت بڑے عدد سمجھے جاتے تھے۔ یہ تو اب ہے نا کہ چلو جی لاکھوں بندے مر گئے، اس دور میں تو یہ برابر کی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلوار کی، تیر کی، اور اس کے بعد نیزے کی، باقاعدہ برابر میں مبارزت، اور بڑے سے بڑا، یعنی یہ تو اس دور میں بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی کہ مکے والے 1000 آدمی لے کر مقابلے پہ آ جائیں۔ تو اگر 1000 آدمی 313 کے مقابلے پہ اس بری طرح شکست کھائے کہ 70 سردار اس کے مارے جائیں اور 70 جو ہے قید ہو جائیں، تو یہ ان کے لیے کوئی معمولی بات۔ اس لیے پورے کفار جو تھے ان کا خون کھول گیا، اور مکے میں ہر طرف ہر گھر میں ماتم، کیونکہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا نا کہ جس کا بندہ یا مارا گیا یا گرفتار ہو، ہر گھر میں ایک ماتم قدا بن گیا۔ ابو سفیان سردار بنا۔ اب دوسری مشکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تخطیط تھی اس کے تابع ان کو یہ پیش آئی کہ ان کا ایک اور قافلہ شام سے آنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حملہ آور ہوئے، بنی غطفان قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے روک دیا کہ یا رسول اللہ کم از کم آپ ہمارے علاقے میں لڑائی نہ کریں، ہمارے قبیلے کا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہمارا قریش سے، اور اس وقت قریش ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں، جب یہ ہمارے حدود سے گزر جائیں
آپ لڑیں آپ نہ لڑیں، ہمارا کوئی دخل نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حدود میں لڑائی ہو۔ تو بہرحال قافلہ نکل گیا، لیکن مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ اب تو قافلہ آ نہیں سکتا، کیونکہ مکہ مکرمہ کا جو راستہ ہے، ان کے تجارت کے مراکز جو تھے وہ دو تھے، ایک شام ایک یمن۔ اب یمن تو وہ جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مکے سے یمن کا راستہ جو ہے وہ تو مدینہ منورہ راستے میں نہیں آتا، وہ تو یہ طریق اللیس سے سیدھا مدینہ چلے گئے، یمن چلے گئے، لیکن شام جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ تو حل کوئی نہیں تھا ان کے پاس سوائے مدینہ منورہ کے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم کیا حل، بڑی مشکلوں کے بعد ان کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب بدلہ بھی تو لینا ہے نا مسلمانوں سے، وہ تو نہیں بھولتے تھے، قبائل کے لوگ تھے، وہ تو اپنا خون نہیں بھولتے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تجارتی قافلے جو ہیں ہم بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ منورہ آئیں، یوں نہ کریں، بلکہ ہم شام سے براستہ عراق کا راستہ لے کر اوپر سے پھر یعنی بالکل مدینہ منورہ سے کافی دور جو ہے پھر نیچے اتریں، کیونکہ یہ نجد کا علاقہ جو کہلاتا ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ حجاز ہے اور پھر نجد ہے، یہ نجد کا علاقہ صرف یہ نہیں کہ ریاض کو نجد کہتے ہیں، بلکہ یہ نجد العراق، پورے عراق تک جو ہے وہ نجد۔ اصل میں کیا معنی، نجد کا معنی ہے اونچا، یعنی یہ اونچائی والا علاقہ، اور ادھر جو ہے تہامہ اور حجاز یہ اس کے مقابلے پہ نیچے والا علاقہ ہے۔ تو یہ نجد جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے الی نجد العراق، عراق تک، یہ نہیں کہ صرف اس ریاض کے علاقے کو نجد کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو احادیث مبارک میں بعض مقامات پر نجد کے بارے میں باتیں آتی ہیں یا نجدی کے بارے میں باتیں آتی ہیں، تو ہمارے ملک میں بعض علماء بعض مولوی اسی کو حوالہ لے کے کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی نجدی ہوں گے، وہ اصل میں نجد العراق اس سے مراد ہے، یہ نجد تو مراد ہی نہیں ہے، اس نجد کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے متعارف ہوا، 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی مقام نہیں تھا کہ کوئی ریاض کا شہر تھا یا کوئی بریدہ تھا یا گسیم تھا یا اس وقت کوئی اس کو نجد کہا جاتا، یہ تو پورا علاقہ مانا ہی نجد العراق تھا۔ تو وہ احادیث میں جو آتا ہے کہ شیطان آیا فی صورت رجل نجدی، ایک شیخ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی، تو معنی اس سے یہ ہے کہ نجد کا معنی یہ تھا کہ نجد العراق، اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے۔ اسی لیے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغداد فتح ہوا ہو، تاریخ موجود ہے دنیا میں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ علاقہ جتنا ہے یعنی نجد کا، بغداد کا، کوفے کا، یہ ویسے بھی ایک فطری طور پر ایسی قوم ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، عربوں میں ایک مثل ہے کہ الکوفی لا یوفی، کہ اگر کوفے کا آدمی ہے تو سمجھو وفا نہیں کرے گا، یہ ان کی ایک پرانی تاریخ میں عادت۔ اچھا، محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ اذا حدثک رجل من اہل الکوفہ، کہ اگر کوئی کوفے کا آدمی تمہیں کوئی حدیثیں بیان کرے تو 99 کو تو سمجھ لینا نا کہ غلط ہے، اور باقی جو ایک بچے تو اس میں بھی ذرا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو، یعنی محدثین کے ہاں یہ ضرب المثل ہے۔ اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا حضور وہ فی عراقنا، عراق کے لیے بھی دعا مانگیں، تو آپ نے اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ اس نے کہا حضور مہربانی کریں وہ نجد العراق کے لیے تو دعا مانگیں، فیہا میرتنا و میرت اہلنا، ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی، ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں قحط ہو گیا، تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا من ہا ہنا تطلع الفتن، من ہا ہنا تطلع الفتن، آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ مقام کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے، ان کے لیے میں دعا کروں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور وہ 73 فرقے جو ہیں ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو وہ 72 جہنمی فرقے جتنے ہیں ان سب کا منبع پیدائش کیا ہے؟ عراق، وہ سب وہیں سے پیدا ہوئے، 72 کے 72 فرقے۔
روافظ ہوں، خوارج ہوں، نواصب ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، کرابیہ ہوں، مشبہہ ہوں، سب تمام فتن وہاں سے پیدا ہوئے۔ معتزلہ کے جتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن سبا وہاں سے نکلا، حسن ابن سبا وہاں سے نکلا، یہ شیعت کے جھگڑے وہاں سے چلے، یہ سارے فتن حضور نے جو فرمایا تھا، میں نے ہا ہونا تطلع الفتن، ہا ہونا تطلع الفتن، یہاں سے فتنے اٹھیں۔ اللہ پاک معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا، تو یہ نجد تھوڑا نہیں تھا، یہ نجد عراق تک جاتا تھا۔ تو اب قریش مکہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم اپنے قافلے کو بھیجیں نجد، عراق، وہاں سے اترتا ہوا مدینہ منورہ سے اوپر دور آگے وہ نیچے اترے ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس قافلے کے بارے میں ہم نے ایسا رازداری سے بھیجنا ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، اور اس میں انہوں نے سب نے پھر پیسہ لگایا اس قافلے کہ بھی اس سے جو مال آئے گا، جو دولت آئے گی تو ہم مسلمانوں سے بدلا۔ اس زمانے میں 1,100,000 درہم کی تو صرف چاندی تھی، سونا الگ، پیسہ الگ، کرنسی الگ، صرف چاندی جو تھی اس قافلے میں وہ 1,00,000 درہم کی تھی اس زمانے کی۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ دو آدمی تھے، ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا نام نعیم ابن مسعود تھا، وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے۔ اس زمانے میں شراب حرام شراب تو تھی نہیں، ویسے بھی ان میں اس وقت کوئی جو ہے ایک مسلمان تھا، ایک کافر، بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ جب نشہ زیادہ ہوا تو نعیم نے کہا کہ ذرا دیکھو ابھی ہمارا قافلہ ذرا آ جائے خیریت سے، پھر دیکھو ہم مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ اب مسلمان کو تو کھوج تو ہونی تھی نا، چاہے کتنا کمزور ہو بیچارہ مسلمان، چاہے کتنا کمزور ہو جائے، کتنا ضعیف ہو جائے، اللہ نے ایک اسلام کے ساتھ محبت تو اس کے ذہن میں، دماغ میں، ضمیر میں رکھی ہے نا، ایک نیچر ہے، فطرت ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوتی ہے، کافر کو کافر سے محبت ہوتی ہے۔ المومن بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے کہ مومن بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جانے کسی بھی کفر دیار کفر میں چلے جائیں، ہندوستان کو دیکھ لیں اور کسی جگہ کو دیکھ لیں کہ وہاں کچھ ہو جائے، وہاں کے مسلمان یہ تو کبھی نہیں برداشت کرتا کہ مسلمان کو ذلت ہو یا مسلمان کو شکست ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ ہاکی واکی، کرکٹ فٹ بال کیا ہوتی ہے، لوگ وہاں میچوں کے لیے رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ مسلمان جیت جائیں۔ حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا کرکٹ میں جیت گیا، کوئی ہار گیا، کوئی مر گیا، کوئی نہ مر گیا۔ اچھا کرکٹ کھیلنے والے کون سے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، وہ جہاد سیکھ رہے ہیں بیچارے۔ تو لیکن ایک فطرت ہے، نیچر ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم نہ چاہیں تب بھی ہمارے دل سے دعا تو ان کے لیے نکلے، ہم چاہے نہ بھی چاہتے۔ اچھا کتنے وہاں آپ کے مسلمان ہیں، اور خاص طور پر جو مسلمان آپ کے وہاں عہدوں پر ہیں، منسٹر ہیں، ڈپٹی منسٹر ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو نام کے مسلمان ہیں اکثر، کیونکہ اگر کام کے مسلمان ہوں تو پاگل تھوڑے ہیں کہ ان کو عہدہ دے دیں، وہ بلکہ بالکل نام کے مسلمان ہیں، بلکہ یعنی وہ ہندو سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اسلام کے بارے میں ان کے دل سے بھی بات نکل جاتی ہے، کریں کہ آخر مسلمان تو ہیں۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، ایک محبت کی بات ہے، یہ قدرت نے ایک رشتہ بنایا ہے۔ میں میرے خیال میں امریکہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کسی پلازے میں کوئی شاپنگ واپنگ لے گئے، ایک نوجوان بچی، بالکل میرے خیال میں 20 سال کی لڑکی ہوگی، دور سے بیچاری دوڑتی آئی، وہ پتہ نہیں اس کو وہ ایکسیلیٹر نہیں ملا، وہ سیڑھیاں چھلانگ پھلانگ کے بیچاری بھاگتے آئی، اور السلام علیکم السلام علیکم۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انا مسلم کیا ہو گیا تمہیں؟ تو نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے دیکھا نا آپ کے عربی لباس کو، تو میں نے کہا مسلمان ہیں، تو میں نے کہا جا کے سلام کرو۔ بھئی تم کون ہو اللہ کی بندی؟ اس نے کہا میں ترک سے ہوں، ترکی سے ہوں، یہاں میں پڑھ رہی ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لباس میں آپ کا لباس جو تھا، داڑھی اور لباس اور انداز اور ساتھی اور پھر سب داڑھیوں والے، کیونکہ تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان، حالانکہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کی بچی تھی بیچاری، جین پہنے ہوئے، لیکن اس کے دل میں آخر اسلام۔ تو اس لیے اس نے کہا السلام، تو ہم نے خیر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اچھا بیٹی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں والا لباس اختیار۔ اس نے کہا کہ وہ تو میرے لیے مشکل ہے، میں مسلمان ہوں، میرا خاندان مسلمان ہے، اتنا مجھے پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، قرآن کیا ہے، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا باپ مسلمان۔ خیر پھر ہم نے اس کو اسلامک سینٹر کے ایڈریس دیے، ان دوستوں سے فون بھی کیا کہ بھی بچیاں ہیں، سنبھالو خدا کے بندو، جب یہ تمہاری قیمتی متاع جو ہے جب لٹ جائے گی پھر تمہیں ہوش آئے گا،
تو خیر بہرحال تو انہوں نے قافلہ بھیجا تو اس نے شراب کے نشے میں، یہ شراب کا نشہ جو ہے یہ ایسی بلا ہے کہ اس میں آدمی پھر چھپا نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بڑے بڑے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انٹروگیشن کے بڑے بڑے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو شراب پلا کے تفتیش کرتے ہیں، نشے میں آ گیا، بات کھل گئی، بس چڑھ گیا آدمی، وجہ اس کے کہ اس کو مارتے رہیں۔ تو وہ ان کے بعد اب یہ ایسے تھے، تو وہ جناب کھل گیا، اس نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں یہ ہے اور یہ ہے، اور اس دفعہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب وہ ہمارا قافلہ نکلے گا شام سے اور نجد العراق سے اور فلاں فلاں وادیوں سے ہوتا ہوا، مسلمانوں کو کیا پتا بنا مدینے والوں کو۔ وہ جناب اس مسلمان نے بات مدینے پہنچا دی۔ 200 سوار اس گھوڑے کی، اپنا قافلے کی حفاظت کے لیے ابو سفیان نے رکھا تھا، صرف جو حفاظت کرے، 200 سوار، 200 نوجوان مسلح۔ مسلمانوں کو پتا چلا، حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ نکلو میں مقابلے پہ، کیونکہ دشمن کی اقتصادی طور پر جب چار رگ نہ کاٹی جائے تو دشمن تو نہیں ہار سکتا، سب سے بڑی جنگ تو اقتصادی جنگ ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ یہ تو ہم کس بات کا رونا روئیں، وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا جی کہ اپنا تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہیں ہم، کہ جب سارے بدن پہ زخمی زخموں تو بھائی کہاں کہاں پھایا رکھیں، کہاں کہاں مرہم لگائیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ آج جو کہتے ہیں نا جی مسلمان قافلے لوٹتے تھے، بدر میں قافلہ لوٹنے آئے تھے، اور تم کیا کر رہے ہو اقتصادی طور پر سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ؟ تمہاری اگر اقتصادی جنگ ہے، تمہاری بھی تو اقتصادی جنگ تھی، تم نے کیا کیا ہوا ہے کہ 2 بروکر آ کے ایک ملک میں بیٹھ جاتے ہیں، پورے اس ملک کے ڈالر خرید لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مرضی سے بیچتے ہیں، 2 دن کے اندر اندر ملک کی پوری معیشت ختم ہو جاتی۔ کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں؟ آپ نے دیکھا ہے صرف 2 آدمی، 2 بروکر آ جاتے ہیں، وہ پورے جتنا اس وقت یعنی جو فارن کرنسی اویلیبل ہو اس ملک میں، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، مارک ہے یا نئے کوئی سب لے لیں، جس بھاؤ پہ ملتا ہے لے لیں۔ اب 2 دن کے بعد جناب ملک کو ہوش آتی ہے کہ ملک پہ تو ڈالر نہیں رہا، ہم نے تو آگے قرضہ دینا ہے، باہر ایلسیاں کھلی ہوئی ہیں، پیمنٹ کرنی ہے، وہ تو سارا لین دین ہم ڈالر میں کرنا ہے، اب کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پارٹی، اچھا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، لے لو۔ 40 پہ خریدا تھا، 65 پہ بیچ رہے ہیں۔ دھڑام سے ملک جو ہے جناب ختم، کبھی سٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا، کبھی سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، کبھی یہ بیٹھ گیا، کبھی وہ بیٹھ گیا، کیونکہ مسلمان تو ماشاءاللہ اللہ ان کو پیسے دے دے، پھر یہ تو ایک ہی بات سوچتا ہے نا کہ کار بھی نہیں ہو، بیوی بھی نہیں ہو، بس یہ 2 ماڈل تبدیل ہونے ضروری ہیں اگر پیسے ہوں۔ یہ جو شریف ہیں ایک والے، ان کے پلے کچھ نہیں، ان کو پیسے دے دیں، آپ دیکھیں کل کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے 90 سال کے دوست دیکھے ہیں جن کو پیسے ملے جناب تو دوسرے دن شادی کر، یہ جن کی تنخواہ میں گزارا ہے پورا سورا، مکان کا کرایہ، کھانا پینا، اس کے بعد کو 500,000 ریال بچ گیا، وہ بیچارہ کیا شادی کا سوچے گا؟ اس کو تو پہلی بیگم ہی ڈراتی ہے خواب میں۔ تو اگر اسے آپ دولت دے دیں تو پھر دیکھیں کہ جناب وہ کتنی دولتیاں مارتا ہے، دولت کے ساتھ دولتیاں تو پھر کھلتی ہیں نا، یہ تو اس کا اثر ہے۔ تو اب جناب جب قافلہ نکلا، مسلمان جب پہنچے، اللہ نے ایسا روب ڈالا نا جی کہ وہ قافلہ چھوڑ کے بھاگ گئے، قافلہ اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ۔ اسی اسنا میں سوق قینقاع میں، بنی قینقاع کی سوق تھی جس میں منڈی لگتی تھی مدینہ منورہ میں، ایک یہودی بدبخت نے ایک مسلمان لڑکی کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو خنق کرنے کی کوشش کی، وہ بیچاری بچ تو گئی لیکن بے ہوش ہو کے گر گئی، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور ایک مسلمان نے اٹھ کے اس یہودی کو مار دیا۔ اب یہودی ان کے چونکہ زیادہ طاقت تھی، ان کا گھر کبھی قریب تھا، ان کے بندوں نے آ کے مسلمانوں کو مار دیا، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو۔ یہ سارے اسباب تھے، ادھر ابو جہل کی قتل، کفار کی موت، اور پھر بنو نذیر اور بنی قینقاع یہودیوں کی ذلت جو مدینے میں رہنے والے تھے، یہ سارے اسباب بنے کہ اب سارے کافر مل کے ایک مستقل حملے کی تیاریاں کر کے تیار ہوئے کہ بھئی اب حل کوئی نہیں ہے، اب مسلمانوں کے ساتھ اپنی پوری قوت کو ٹکرا دو۔ ابو سفیان دوڑا، بنو غطفان کے پاس گیا، احابیش کے پاس گیا، قبائل کے پاس گیا، بنو ثقیف کے پاس گیا، بنو حذیل کے پاس گیا، تمام قبائل کو جا کے تقریریں کر کر کے اس نے ابھارا کہ بھئی مسلمان تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گئے ہیں، اب ہم سب مل کے ایک دفعہ مدینے پہ حملہ کریں تاکہ ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور ابی سفیان بہت بڑا خطیب تھا، بولنے والا تھا اور سردار تھا قریش کا، بڑا خوبصورت انسان تھا، اور اس کی بات میں ایک جادو تھا، وہ جہاں جائے اور تقریریں کرے اور لوگوں کو ابھارے۔ انجام یہ ہوا کہ تھوڑے سے وقت میں، حالانکہ اس سے پہلے ابی جہل جیسا بدبخت تھا، اس سے پہلے امیہ بن خلف تھا، عتبہ تھا، شیبہ ربیعہ تھا، ولید بن المغیرہ تھا،
لیکن وہ سارا زور لگا کہ 1000 بندہ تیار کر پائے. ابو سفیان نے 3000 بندہ تیار کیا مدینے پہ حملہ کرنے. یہ یہاں سے جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہ کفار تیاری کر چکے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ یہاں کے یہود جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپس میں مشورہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلا لیا، جو بڑے بڑے ارباب حل و عقد تھے، جیسے سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، سعد، بڑے بڑے لوگ جو تھے، جو یعنی صاحب فکر و رائی تھے، ان سب کو بلایا گیا. تو اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی آ گیا، چونکہ وہ بھی تو ایک قبیلے کا سردار تھا اور بظاہر مسلمان تھا. اسلام کی عظمت دیکھیں کہ اللہ نے ایک حکم رکھا ہے کہ کوئی فیصلہ، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے امیر المومنین ہو، چاہے بادشاہ ہو، اسلام اجازت یہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقل کل اپنے آپ کو بنا لے اور خود فیصلے کر لے. نہیں، فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہر مسئلے میں مشورہ. اسی مشورے کو آپ کے لوگ جو ہے نا جمہوریت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں. مشورے کا معنی ہوتا ہے ارباب حل و عقد سے، یعنی ان لوگوں سے رائے لی جائے جو صاحب الرائے ہیں. مثلا ایک آدمی کو اگر کوئی زخم لگا ہے، چوٹ لگی ہے، تو اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو ڈاکٹر کی اوپینین کر سکتی ہے نا. یہ تو نہیں مولوی وکیل کو بلا کر اس کے بارے میں رپورٹ لکھو جی کتنا گہرا زخم ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، ہڈی تک پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، اب یہ کتنا نقصان دے، مجھے کیا پتا بھائی. معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر صاحب رائے سے رائے لی جائے جو اس موضوع پہ ایک اتھارٹی ہے، اس سے پوچھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ کافر آ رہے ہیں، چل پڑے ہیں مکے سے، وہ نکل پڑے ہیں، اب وہ کوئی سیر کرنے تو نہیں آ رہے ہیں نا. اس زمانے میں 3000 کا قافلہ چلانا، 3000 آدمی کا کھانا اور 3000 آدمی کا سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، سفر کی تکلیفیں، صعوبتیں، دکھ سکھ، بیماریاں، پھر ان کے پیچھے جو گھر والے لوگ ہیں ان کے اخراجات، خرچے کون دے گا جو لوگ تمہارے لیے جنگ پہ نہیں کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اب مشورہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کیا ہم مدینہ منورہ کے اندر شہر میں داخل ہو کر لڑیں یا ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا راستہ روکیں. حضور پاک نے ایک رائے طلب. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے مبارک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینے سے نہ نکلے. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ، حضور نے فرمایا انی رائے تو رویا، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ بقرن تذبح، کہ ایک گائے ذبح ہو رہی، اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ میری جو تلوار ہے نا اس کے منہ پہ دندانے پڑ گئے ہیں، یعنی اب اس میں کٹ لگ گئے ہیں، وہ صحیح نہیں، جیسے چاقو میں دندے بڑھ گئے وہ کام نہیں کرتا، تیزی ختم ہو جاتی. اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر میں ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گیا ہوں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ تو واہی ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب یاد رکھیں کبھی غلط نہیں. ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے، ہر بندے کے خواب کی بعض اوقات تعبیر اس کے بالکل الٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ نے دیکھا کچھ تھا اور ہوا اس کے بالکل برعکس. لیکن اللہ کے نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. ان کے خواب جب بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے ہوں گے، جب رحمان کی طرف سے ہوں گے تو سچے ہوں. سیدھی سی. حضور نے فرمایا میں نے انہوں نے کہا وما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا حضور پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے تعبیر یہ سمجھی ہے کہ بقرن تذبح، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ساتھی شہید ہوں گے، کیونکہ گائے ایک حلال جانور ہے، حلال جانور جب ذبح کیا جا رہا ہے تو اشارہ ہے کہ ہمارے ساتھی ذبح. انہوں نے کہا حضور جو تلوار میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کی دھار جو تھی اس میں دندانے پڑ گئے، سلم آ گئے، تو اس سے آپ نے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی خاندان کا کوئی قریب، میرے کوئی اہل بیت کا آدمی بھی شہید ہوگا، جس کی وجہ سے گویا میری تلوار جو ہے ناکارہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے یہ بھی تو دیکھا کہ ایک بند قلعے میں، محفوظ قلعے میں پھر آپ داخل ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد مدینہ منورہ ہے. تو اس لیے حضور کی رائے مبارک یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر ہمارے پاس پانی ہے، چشمے ہیں، کنویں ہیں، باغ ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں،
تو اور وہ تو مکہ سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں 500 میل دور، کب تک وہ بیٹھے رہیں گے محاصرہ کر کے؟ کب تک وہ اپنی پیچھے سے کمک منگوائیں گے؟ ان کو جناب روٹی پہنچانے کے لیے 400 میل سے آئے گا ایک قافلہ، گندم ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، تو 400 میل سے آئے گی۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ، لیکن اصل بات یہ تھی کہ یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ فیصلہ کر چکا اس کو کون روک سکے۔ اسباب یہ تھے کہ بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور بدر کے بارے میں جب اللہ نے قرآن اتارا اور حضور نے ان کی شان بیان کی تو صحابہ میں وہ تڑپ پھرائے کہ بھائی ہائے، پہلا غزوہ تھا اور اتنی شان والا غزوہ اور ہم لوگ اس میں شریک نہ ہو۔ تو حضرت انس بن النضر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا، خدا کی قسم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی موقع دیا نا کافروں کے ساتھ لڑنے کا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ لڑائی کیسے ہو۔ حضور نے سن۔ اچھا، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کافر منافقوں کا سردار تھا، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا چاہیے، رائے اس کی بھی یہی تھی۔ اچھا، وہ تو اس کی رائے تو واضح بات ہے بزدلی پہ مبنی تھی، وہ تو بزدل تھا کہ باہر جا کیوں لڑے، جو شہر میں ہے نا کسی کو کیا پتا ہم لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے، شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم بھی لڑ رہے ہیں نا، بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں ہیں۔ تو اس کی رائے اپنی تھی، لیکن صحابہ کا جوش خروش دیکھنے کے بعد اپنا حضور پاک چپ کر کے اٹھے اور اپنے گھر سے جب حضور واپس آئے تو آپ نے وہ زرہ جو پہنی جاتی تھی نا تیر سے بچنے کے لیے، لوہے کی زرہ بنی ہوتی تھی، آپ نے ایک زرہ نیچے پہنی، ایک زرہ اس کے اوپر پہنی، اور سر پہ آپ نے لوہے کا وہ خود پہنا جسے لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا جی، جو آپ کے انجینئر لوگ جو ہیں کسی سائٹ پہ کام کر رہے ہوں تو سر پہ بیچارے ٹوپیاں رکھتے ہیں تاکہ بھی اوپر سے خدا نہ خدا کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز تو ہیڈ جو ہے سر پہ تو چوٹ نہ لگے۔ اب سب صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا بھی حضور تو جنگ کے لیے تیار ہو کے آ گئے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو بار بار کہا نا کہ باہر لڑیں باہر لڑیں باہر لڑیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مجبور کیا ہے حضور کو، حضور کی ذاتی رائے نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے کوئی اللہ کی ناراضگی ہم پر آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نحن اکرہناک علی الخروج، کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے نکلنے پر، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں ہے، فالامر بما شئت، اب بھی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم بھی باہر تو نہیں گئے نا، ابھی تک تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے نہ لڑیں تو ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا ما ينبغي لنبی، اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ جب جنگ کے لیے ایک دفعہ تیاری کر لے اور لباس پہن لے اور اس کے بعد پھر شک کرے اور تردد کرے، اب چلو بس جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو، اور اللہ بھی تو فیصلہ فرما چکے تھے نا کہ امتحان تو ہونا ہے۔ اب یہ دونوں لشکر جو ہیں مقام احد آپ نے دیکھا ہے، جبل احد یہ وہ عظیم جبل ہے جس کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ حضور پاک کا محبوب ہے، اور یہ بھی اللہ کے نرالے فیصلے ہیں، آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اس لیے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کے ہر فیصلے پہ سر جھکا دے، بات سمجھ آ جائے تو آمنا، نہ سمجھ آ جائے تو ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اللہ کی حکمت میں تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا۔ یعنی سب سے بڑا پہاڑ جو محبوب پہاڑ ہے حضور کا وہ احد ہے، اور اسی محبوب میں ہی محبوب کو شکست ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان میں سے 70 صحابہ کی آپ نے ڈپٹی لگائی کہ تم یہ دیکھ لو کہ یہ سامنے دو پہاڑوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، درہ ہے، ایک تو ہے نا پہاڑیوں ملا ہوا ایک جگہ، ایک تھوڑا سا پہاڑ میں فاصلہ۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ڈپٹی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس مقام پر ہی رہنا ہے بس، حتیٰ کہ حضور نے اتنے سخت لفظ بھی فرمائے کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور جنگل کے بھگیاڑ آ کر ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، آپ لوگوں نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ انہوں نے کہا جی حاضر، ٹھیک۔ اسی طرح پھر صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ میسرہ، کچھ میمنہ اور کچھ کی درے پہ ڈپٹی لگی۔ ابو سفیان بھی آ گیا، اور ابو سفیان پورے قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اور جنگ کی قیادت جو تھی وہ خالد بن الولید کر رہے تھے۔ خالد ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ خالد بن ولید جیسا جنگجو آدمی اور جنگ کا ماہر کہ جس کے جنگی کارناموں کو تو قیصر اور کسریٰ نے اور روم نے اور سب نے تسلیم کیا، کہ اتنا اچھا جنگ لڑنے والا لڑانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا دنیا۔ اب جناب مسلمانوں کی اور کفار کی حرب شروع۔
اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ کافروں کا جب آدمی آیا پہلی مبارزت میں تو کافر کا آدمی مارا گیا، ان کا دوسرا آدمی آیا وہ دوسرا بھی مارا گیا، تیسرا آدمی آیا وہ تیسرا بھی مارا گیا۔ اب کافر گھبرا گئے پھر کہ یہ کیا ہو، یہ تو پھر ہمارے لیے یہاں بھی کوئی خاص ہماری اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہجوم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پہلا ہجوم کیا اور مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا، ہجوم بھی شکست کھا گیا ان کا، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ کافروں نے بھاگنا شروع، یعنی بالکل منتشر ہو گئے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک بھی نہیں رہا، یعنی 50 آدمی یہاں سے آ رہے ہیں تو 200 آدمی ادھر سے آ رہا ہے، تو 300 ادھر سے آ رہا ہے، تو 100 ادھر سے آ رہا ہے، اور جو آ رہے ہیں مسلمان تیروں کی باڑ میں رکھ رہے ہیں، اور جو آتا ہے وہ گرتا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھاگنا شروع۔ اللہ کے قرآن میں جیسے غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہیں، غزوہ احد میں اس سے بھی زیادہ تفاصیل اللہ کے قرآن میں ایک ایک کلمے کی تفسیر موجود ہے، اور جس بندے کے سامنے سیرت رسول کا پہلو نہ ہو وہ ان آیات قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب جب کافر بھاگنے لگے، منتشر ہونے لگے، ان کی قوت جو تھی وہ یعنی منتشر ہو گئی، طاقت ان کی ختم ہونے لگی، تو اب وہ جب دوڑے تو جو لوگ صحابہ اس درے پر پہرا دے رہے تھے ان نے اپنے انچارج سے کہا، اپنے اس امیر سے کہا کہ دیکھیں حضور پاک کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، چاہے کوئی ہماری بوٹیاں بھی نوچ لے، تو سیدھی بات ہے کہ وہ تمہارا یہ تھا کہ جب جنگ ہو، اب تو کافر سارے بھاگ رہے ہیں، وہ تو بھاگ گئے، تو ہم مال غنیمت میں بھی کیوں شریک نہ ہو جائیں؟ تو اس امیر نے کہا کہ نہیں، حضور کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، لہذا تم ایسا نہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بات کو سمجھو، مقصد یہ تھا کہ جنگ میں جب تک خطرہ ہے، جب تک خوف ہے، کوئی آدمی تاکہ ادھر سے آ کر ہم پر حملہ نہ کر دے، لیکن جب کافر جنگ ہار گئے، شکست کھا گئے، دیکھا نہیں وہ تو بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن صحابہ نے بات نہ مانی، جس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ عتاب آئے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی۔ لیکن علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ابلیس نے آدم کے سجدے کے لیے نافرمانی کی، قیامت تک لعنت کا مستحق بن گیا، اور صحابہ نے صرف اپنے امیر کے حکم کی نافرمانی کی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ہم صبح سے لے کر شام تک نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ نہیں ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم تو بالکل جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت تو بنی ہمارے لیے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ بھی ہماری تو ہر قدم پہ عصیاں ہے، ہماری تو ہر قدم پہ نافرمانی ہے حضور پاک کی، ہمارے لباس میں، ہماری صورت میں، ہماری سیرت میں، ہمارے گھریلو ماحول میں، ہمارے بچوں میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تمام معاملات میں۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ہوں گے جو اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو اللہ نے نصیب کیا پتہ نہیں کتنے، 1% بھی شاید نہ ہوں۔ تو بہرحال جب وہ صحابہ وہاں سے ہٹے، خالد بن الولید اسی انتظار میں تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی منتشر قوت کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو غیرت دلائی۔ وہ کیا ہو گیا ہے، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ کمال کی بات ہے، تمہارے سامنے چند ایک آدمی مسلمان ہے، کیونکہ حضور جب نکلے تو 1000 کا لشکر، ادھر 3000 کا لشکر، 350 آدمی عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول منافق کی جماعت کا آدمی تھا، وہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا ہم تو نہیں لڑتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا بھی قتال تھوڑی ہے، یہ تو قتال نہیں، اگر قتال ہوتی تو ہم لڑتے، یہ کوئی قتال ہے کہ 3000 آدمی کے سامنے 400-500 آدمی لے کے چلے جاؤ، یہ کیا بات ہے؟ وہ بھاگے۔ اب 350 آدمی جب نکل جائے 1000 میں سے، تو 650 آدمی باقی رہے، تو ان کی بھی تو کمر ٹوٹ گئی۔ آدمی کے حوصلے تو ہار جاتے ہیں نا جب آپ ایک جماعت جا رہے ہیں اور آدھے آدمی ٹوٹ جائیں۔ تو ایک تو مسلمانوں پر اس کا اثر تھا، دوسرا خالد بن ولید نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو جمع کیا، اسی طرح سے حملہ آور ہوا۔ وہ تو جب حملہ آور ہوا، مسلمان تو بیچارے گویا کہ یوں سمجھے نا کہ بھی وہ تو انتظار میں پھر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو اپنی تلواریں پھینک چکے، ہر چیز ختم ہو گئی، وہ تو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، بڑے آرام سے بھاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو آیا، اس نے تلواروں پر رکھ لیا نا مسلمانوں کو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ وقد فشل قتل فی المسلمین، مسلمانوں میں قتل ایسے ہو گیا کہ جیسے نعوذ باللہ، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ گاجر کٹتی ہے، مولی کٹتی ہے، مسلمان ایسے کٹ رہے۔ سرکار دو جہاں کو اتنی زبردست حملہ ہوا اور چوٹ لگی کہ یہ آپ نے خود پہنی ہوئی تھی، اس کی پوری ایک لوہے کی اپنی کیل جو تھی وہ سر مبارک میں گھس گئی، اور ایک کیل جو تھی وہ رخسار مبارک میں گھس گئی، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور ایک گڑا تھا جس میں سرکار دو جہاں گر گئے، اور کافروں نے پوری طاقت وہاں لگا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
جن کو توفیق بخشی تھی. صحابہ نے بھی پھر اپنی جان وہیں لگا دی، حتیٰ کہ ابو طلحہ یعنی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور سرکار دو جہاں کو کافروں کے تیروں سے بچانے کے لیے یعنی اپنی ڈھال دی، ڈھال ٹوٹ گئی، ہاتھ دیا، اپنا بدن اوپر گرا دیا کہ میں چھل نہیں ہو سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی تک اب میں کوئی تیر نہیں آنے دوں. صحابہ جناب ایک پہ ایک بیچارے گر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے صحابہ نے بھی جان کی بازی لگا دی. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا حمزہ، بڑے بڑے جنگجو صحابہ، حضرت سعد، عبد الرحمن بن عوف، سب نے پھر اپنا زور لگایا. کافروں کا وہاں سے زور ٹلا. اب وہ حضور کو لے کر سامنے پہاڑ چونکہ قریب تھا، چاہتے تھے کہ کسی طرح پہاڑ پہ ہم چڑھ جائیں تاکہ ان سے دور تو ہو جائے نا، تاکہ کچھ حضور سانس تو لے سکیں. لیکن خون اتنی جاری تھا کہ خون بند نہیں ہوتا اور وہ جو کیل لگی تھی وہ نکل نہیں رہی. صحابہ گھبرا گئے کہ اتنے خون نکل جانے کے بعد کیا ہو. تو عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں انہوں نے آ کر زور لگایا لیکن نہیں لگا. انہوں نے پھر اپنا دانت یعنی اپنے منہ سے دانتوں سے اس کیل کو پکڑا کیونکہ تھوڑی سی ظاہر تھی، اس کیل کو پکڑا اور کھینچا، ان کے دانت ٹوٹ گئے لیکن کیل پھر بھی نہیں نکلی. پھر عبد الرحمن ابن عوف نے دوسری جانب سے دانتوں سے پکڑا اور زور لگایا تو کیل نکل آئی، لیکن اس کے نکلنے سے تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے. اب صحابہ کوشش کر رہے ہیں، خون بند نہیں ہوتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب کے کیمپ میں تھی، انہیں اطلاع ملی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے عقل عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حسیر، عربی میں حسیر ہم کہتے ہیں، پرچا ہوتا ہے نا، یہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے نیچے بچھانے کے لیے. آپ کے چٹائی ہیں جسے ہم کہتے ہیں، چٹائی اردو میں چٹائی کہتے ہیں، عربی میں اس کو حسیر. تو انہوں نے فوری طور پر اس کو جلایا اور وہ ایک پرچا یعنی چٹائی جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ تو ہوسی ایسی چیز ہے نا. تو جب جل کے وہ راکھ بنی تو وہ گرم گرم راکھ لے کر انہوں نے حضور کے زخم پہ رکھا. بس وہ رکھنے کی دیر تھی، وہ جم گئی اور خون بند. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا خون بند ہوا اور دانت مبارک شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کپڑے پہ اپنا خون روکا ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لن یفلح قوما، وہ قوم کیسے فلاح پاتی ہے جو اپنے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کر. اب صحابہ نے زور لگایا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس پہاڑ تک لے جائیں. حضور کو پہاڑ تک لے گئے تو اسی دور میں ابی بن خلف جو کافر تھا، بہت بڑا کافروں کا سردار تھا اور یہ دشمن تھا میرے مدنی پاک، یہ اپنے گھوڑے پہ آیا. اس کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں. اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ادھر آؤ، اصل مقابلہ تو ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا. اور یہ وہ ابی ابن خلف تھا کہ جب بھی حضور اس کے سامنے آتے تھے یہ بدبخت ہمیشہ کہتا تھا کہ انا اقتلک وعلی ھذا الفرس، کہ محمد مصطفیٰ یاد رکھنا میں تمہیں قتل کروں گا اور اسی گھوڑے پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غصے میں آ کے یہ بھی فرما دیا کہ بل انا اقتل، تم نے مجھے کیا قتل کرنا ہے، میں تمہیں قتل. حالانکہ حضور خود کسی کو قتل نہیں کرتے، یعنی اتنی رحمت و شفقت بھری ہوئی تھی میرے آقا میں کہ حضور نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی قتل نہیں. لیکن یہ بدبخت ایسا تھا، اس نے حضور کو اتنا ستایا کہ حضور پاک کو بھی کہنا پڑا، فرمایا بل انا اقتلک، نہیں میں تمہیں قتل کروں، تم مجھے کیا قتل. تو یہ ابی ابن خلف جو تھا جی اسی گھوڑے پر پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا اور اس بدبخت نے اتنا وہ خود اور زرہ اور لباس پہنا ہوا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ماں سوائے اس تھوڑی سی گردن کے حصے کے اور کچھ ظاہر کہ خود یہاں تک آ گئی اور زرہ یہاں سے شروع ہو جاتی تھی، صرف یہ ایک رقبہ کا حصہ ظاہر تھا اور پورے بدن میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی. تو سب حیران ہیں. صحابہ اب آگے آنے لگے. حضور نے فرمایا اترکوہ لی، چھوڑ دو، آنے دو بھائی. نے کہا حضور آپ زخمی ہیں، سرکار دو جہاں آپ تو کھڑے نہیں ہو رہے کمزوری کی وجہ سے، اور وہ ظالم گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑا ظالم ہے اور قاتل ہے اور بڑا جنگجو ہے. حضور نے فرمایا اترکوہ لی، ہٹ جاؤ. حضور نے فرمایا عمر حاضر یا رسول اللہ، فرمایا مجھے نیزہ دو. حضرت تم کیا کرے، حضور کا حکم ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا. جلدی سے نیزہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے نیزہ پکڑا اور نیزہ پھینکا اس ظالم کی طرف. اچھا وہ نیزہ بالکل ایسے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر گیا، پورا لگا بھی نہیں، یعنی تھوڑا سا
جیسے چمڑا اتر جاتا ہے نا، ایک معمولی سا جرح پیدا ہوتا ہے، اتنا لگا، لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا نا کہ حضور نے کہا تھا نا کہ بل انا اقتلک، وہ اسی ڈر میں اتنا خوفناک ہوا کہ بھاگا، اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ وہ بھی بھاگے، الٹے پاؤں بھاگا اور جا کے جناب دور معسکر الکفار، جہاں ان کا پورے لشکر کا پڑاؤ تھا، اس کے اندر جا کے وہ گھوڑے سے اترا اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے جانوروں کی طرح۔ تو سارے اکٹھے ہو گئے، نے کہا کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا مجھے نبی نے قتل کر دیا۔ کہا زندہ بیٹھے ہو، کہاں قتل ہو گئے ہو؟ بدبخت سامنے تو بیٹھے ہو۔ لالا قتلنی رسول اللہ۔ نے کہا پاگل آدمی، زندہ بیٹھے ہوئے ہو، کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو دیکھو۔ نے کہا یہ کوئی شرم نہیں آتی، یہ کوئی زخم ہے جیسے بندے مر جاتے ہیں۔ ایک خراش لگ گئی ہے، لگ گئی، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو نبی نے کہا ہے نا، بس قتلنی محمد، مجھے تو محمد مدنی نے مار دیا، بس خدا کی قدرت ہے، اسی یہی زخم ایسا اس کو لگا کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر مر گیا۔ فقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی واقعے میں اب جناب مسلمانوں کی ہزیمت کا تو یہ عالم تھا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، کافروں کے کل 22 آدمی مارے گئے، صحابہ میں سے 70 شہید ہو گئے، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عم رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں، تو ہندا وحشی کو لے کر آئی اور حضرت حمزہ کی لاش تلاش کی، اور لاش تلاش کرنے کے بعد آپ کے کان کو کاٹا، آپ کے ناک مبارک کو کاٹا، آپ کے چہرے پہ زخم لگائے، آپ کے پیٹ کو چاک کیا، اور اندر سے کبد آپ کا جگر جو تھا وہ نکالا اور چبانے لگی، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر چبا کے کھاؤں گی، کیونکہ انہوں نے ہی عتبہ شیبہ اس کے خامد کو اور باپ کو اور بھائی بیٹے کو مارا تھا جنگ بدر میں۔ تو اس عورت کے اندر انتقام تھا، قبائل کے لوگ تھے نا، سردار تو تھے لوگ، قوم تو تھی نا، یہ الگ بات ہے کہ کافر تھے، دشمن تھے، لیکن ان میں اپنی خون اور اپنے خون کا بدلہ اور اپنے بڑوں کا بدلہ لینے والی بات تو ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی۔ تو لیکن خدا کی قدرت ہے کہ سیدنا حمزہ کے قبض کو چبا نہ سکی، کھا نہ سکی، بڑی کوشش کی کھانے کی، لیکن جو زور لگایا وہ نہ چبا سکی، تو وہیں پھینک کے پھر چلی گئی۔ تو جب حضور لاشیں دیکھتے ہوئے آئے اور سیدنا حمزہ کی لاش پہ پہنچے، صحابہ کہتے ہیں فبکا رسول اللہ حتی ابکانا، حضور خود اتنی رو پڑے کہ ہم سب رو۔ اس حالت ہم و رسول اللہ سیدنا حمزہ بطن من ابطال الاسلام، اور صرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ کئی صحابہ کو نعوذ باللہ ان کافروں نے مسلح کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاتھ کاٹ لیا، پاؤں کاٹ لیا، کان کاٹ لیا۔ وہ بدر کا ایک جوش جو تھا اس کا بدلہ لے رہے۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ سب صحابہ کو ان کی لاشیں کٹی کی جائیں اور ان کو کوئی عہد سے باہر نہ لے جائے۔ اسی اسنا میں ایک صحابی تھے میرے آقا کے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی۔ ان کی بیوی بیچاری پردے کے ساتھ ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک اپنے خاوند کا ایک پیغام ہے دینا چاہتی ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ صبح اعلان ہو گیا آپ کا جنگ احد کا۔ تو میرے خاوند جو تھے وہ ہم میاں بیوی ملے تھے، تو ابھی غسل کے لیے جا رہے تھے کہ اعلان آ گیا، تو انہوں نے غسل چھوڑ دیا۔ اسی وقت انہوں نے کپڑے پہنے، انہوں نے کہا کہ میں احد جا رہا ہوں، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو خبر دے دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو تو غسل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مجھے تو شرعاً غسل کی ضرورت ہے نا، غسل جنابت کی ضرورت۔ تو حضور نے جی پتہ لگا ہے کہ حنظلہ شہید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، لیکن نے کہا کہ بیٹی حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ نے کہا لماذا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار، بڑے بڑے لوگ میرے مدنی پاک کے آقا انعامدار کے پروانے، اتنے شہید ہوئے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ ابو سفیان ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا،
کیونکہ جنگ تو اب وہ جیت چکے تھے، پاسا پلٹ چکا تھا. اب ان کے جو بکھڑے بکھڑے لوگ تھے، جو دور بھاگ گئے تھے، ڈر گئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے. اور پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے کہنے لگا افیکم محمد، بھئی تم میں محمد مصطفیٰ ہیں. حضرت عمر کا خون کھولا. حضور نے لا تجیب، کوئی جواب نہیں. اس نے دوسرا سوال پوچھا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا لا تجیب، کوئی جواب نہیں. اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا افیکم عمر، کیا عمر ہیں؟ حضور نے فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو. اب دیکھیں خدا کی قدرت ہے، کافر ہے، جنگ ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر کا پوچھو؟ یہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی؟ اللہ نے جو سلسلہ رکھا تھا کہ میرے نبی کے بعد خلفاء اسی ترتیب سے ہوں گے، خدا کی قدرت ہے، کافروں کے منہ سے بھی اسی ترتیب سے نکلتے تھے. اس کے بعد وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا ان قتلوا جميعا فاعلوا حبل، کہ یہ سب اگر قتل ہو گئے تو آج ہمارا خدا حبل جو ہے بلند ہو. حضرت عمر نے کہا حضور اب تو صبر نہیں ہوتا، اب آپ فرمائیں تو جواب دو. آپ نے کہا ہاں جواب دو. اللہ اعلی واجل. اس نے کہا نا اعلو حبل. اس نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی واجل. ابو سفیان نے پھر ہا کر کہا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ آج عزا کی وجہ سے عزت ہمیں ملی ہے، آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، تمہارے پاس کوئی عزت نہیں. حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تمہارا نہیں ہے تو امتحان. اس نے پھر تیسری دفعہ کہا، اس نے کہا یوم کا یوم بدر الحرب سجال. ابو سفیان نے کہا مکے والوں، مدینے والوں سن لو کہ آج کا بدلہ، آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا جو بدر میں تم نے ہم سے انتقام لیا تھا، آج ہم نے بدلہ لے لیا. اور یاد رکھو جنگ جو ہے وہ تو ایک ڈول ہے، کوئی بھی کھینچ سکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جواب دو. حضرت عمر نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ لا قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنت لسنا سوا. آپ نے فرمایا کہ جواب دو کہ ہمارے جو قتل ہو گئے وہ تو جنت میں گئے، تمہارے جہنم میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں پاگلو؟ ٹھیک ہے ہمارے بندے شہید ہو گئے، لیکن ہمارا کیا نقصان ہو گیا؟ اب جناب ابو سفیان نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ بھئی ہم نے جنگ جیت لی ہے تو اب چلیں. یہ واپس چلا اپنے پورے قافلے کو لے کر. یہ پہنچے مقام ابوا پر. مقام ہے ابوا، مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ابوا. یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دفن ہے. یہ مکے اور مدینے کے راستے میں، لیکن یہ مین روڈ سے اندر جانا پڑتا ہے، اور وہ راستہ اب بھی کچا ہے، مشکل ہے، یعنی عام گاڑی نہیں جا سکتی. ہاں البتہ کوئی جیپ شیپ ہو، مضبوط گاڑی ہو، فور ویلر ہو جاتی ہیں، ورنہ یہ عام کاریں ہمارے وہاں نہیں پہنچتی. تو وہ مقام ہے ابوا. اس پر جب پہنچے سارے کافر رک گئے، ابو سفیان رک گیا، رات ان نے اطمینان سے رات گزاری. صبح اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی غلطی کر بیٹھے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کیا جنگ ہوئی بھئی؟ ہم نے تو نہ تو کوئی مال غنیمت ہمیں ملا، نہ ہم نے مدینے منورہ پہ قبضہ کیا، نہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کر سکے، نہ ابو بکر و عمر کو شہید کر سکے. تو جنگ کیا جیت کے ہم آ رہے ہیں واپس؟ بھئی ہم نے جب جنگ جیت لی، ان کے 72 آدمی شہید ہو گئے اور وہ بالکل حوصلہ ہار گئے. یہی تو وقت تھا نا کہ ہم مدینے منورہ پہ قبضہ کرتے. تو مدینے پہ بھی قبضہ نہ ہو سکا، مال غنیمت بھی نہ ملا. اور پھر جس اللہ کے نبی سے ہم بدلہ لینے آئے تھے وہ اللہ کا نبی بھی اسی طرح زندہ موجود ہیں، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ واپس چلو، ہم مدینے پر قبضہ کریں، اس موضوع کو، اس قصے کو ختم کریں ہمیشہ. یہ یہاں سے واپس تیار ہوئے
اللہ کے فرشتہ جبریل حضور سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو زرہ اتار دیے. اور فرمایا ہاں حضور میں نے تو ابھی تک نہیں اتاری, میں تو ابھی تک بھی اسی لباس میں. چلیں کافروں کے مقابلے پر دیکھیں فوراً شکست ہوئی ہے. ابھی یعنی کتنا ایک دن دو دن بھی نہیں گزرے, حضور نے حکم دیا کہ سب مسلمان تیار ہو جاؤ, لیکن شرط یہ ہے لا یشارکنا الا من شارک فی احد. اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے, اور کوئی نہیں جائے گا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اب 300 آدمی لے کے چلتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, تم نے جب احد میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. صرف وہ جائیں گے الذین شارکوا فی احد, جنہوں نے احد کے معرکے میں شرکت کی ہے وہ جائیں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ فوجیوں کا چلا, اور یہ چلتے ہوئے ہمارا الاسد ایک جگہ کا نام ہے, یہ وہاں پہنچا. وہاں آ کر حضور پاک نے کچھ قیام کیا تھا کہ کچھ سستا لیں کچھ سانس لے لیں, اور اکثر تو زخمی تھے. کسی کا بڑا زخم تھا کسی کا چھوٹا تھا, لیکن اکثر تو زخمی تھے. وہ سارے جنگ احد تو بھی 2 دن پہلے لڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں روکے تھے. ابو سفیان نے سوچا, اس کو خبر ملی کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آ گئے, تو صحابہ کے ساتھ حضور تو پھر حملہ کر رہے ہیں. اس نے کہا بھئی یہ تو عجیب بات ہو گئی, یہ تو کمال ہو گیا کہ 2 دن پہلے ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی, اتنی بڑی ہزیمت ہوئی, اور 2 دن کے بعد فوری طور پر وہ ہمارے تعاقب کے لیے تیار بھی ہو گئے. تو یہ مسئلہ بہت ہی کوئی خطرناک ہے. اور اب ہمارے لیے تو ایک اور موت ہو گئی کہ ہم کیا منہ لے کر مکے جائیں. لوگ تو کہیں گے وہ تو تمہارے پیچھے تھے, تم بھاگ آئے ہو. تو فرار بھی تو ہمارے مقدر میں لکھا گیا. نہ تو ہم مدینہ منورہ پہ قبضہ کر سکے, نہ سرکار دو جہاں کو شہید کر سکے, نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے, اور اب وہ تو مدینے سے نکل کر ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں. تو ساری زندگی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ اچھے آدمی تھے, 3000 کا لشکر لے کے گئے اور بھاگ بھی تم آئے. اس نے ایک آدمی تھا بنو خزاعہ کا خزاعی, اس کو بھیجا کہ تم جا کر کچھ ایسی کہانی بناؤ کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا روب پڑ جائے نا کہ بس وہ ڈر جائیں اور رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعاقب کرتے کرتے آ جائیں اور ہم مارے جائیں. ہم تو گئے. بنو خزاعی وہ گھوڑے پہ دوڑا اور آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ملا, اور حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہے قریش کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قریش تو بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے, اور اب تو اور ان کو بڑی کمک پہنچی ہے احابیش سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے. وہ تو احد سے بھی زیادہ طاقت لے کے آ رہے ہیں. اس کو قرآن پاک نے, اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کے خبر دی کہ دشمن تمہارے لیے بہت بڑا لشکر اب تیار کر چکا ہے, ڈرو. فزادهم ایمانا, صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا, اور ان کی زبان سے نکلا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 19 سماعت فرمائیں.